اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز دوستو، بھائیو، لائق صد احتشام، معزز حاضرین و سامعین، ہمارا کلچر اور ہمارا دین کے حوالے سے ہم دوستوں کے سامنے بہت سے امور کو ہم آپ دوستوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جس میں دین ہمارا اس چیز کو محسوس نہیں کرتا، مگر ہمارا کلچر جو ہے اس چیز کو بہت اہم سمجھتا ہے اور اسے دین کے معاملات پہ بھی غالب کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ امور آپ دوستوں کے سامنے میں نے بیان کیے اور آپ دوستوں کو اس حوالے سے فکر کی دعوت دی۔ آج مختصر وقت میں ایک اور چیز آپ دوستوں کے سامنے رکھنا ہے، وہ ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم بات اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کوشش کرتا ہے کہ انویسٹ کیا جائے جہاں سے پروفٹ ملے۔ اس میں انسان کا وقت بھی ہے، انسان کی دولت بھی ہے، انسان کا مال بھی ہے۔ تو واضح بات ہے کہ جہاں ہم انویسٹ کرتے ہیں اپنا وقت یا اپنی دولت، اس سے ہمیں ریٹرن ملتا ہے، پروفٹ ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ وہ دین سے پیار کرتے ہیں اور دین کے بارے میں ان کی سوچ بہت اچھی ہے، پازیٹیو ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ غالب آئے اور ہمارا دین کا دورہ ہو اور اسلام کا نام لیا جائے۔ یہ خواہش بہت اچھی ہے اور یہ تمنا بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو ہم کیسے لائیں، یعنی کیسے کریں ہم اس سلسلے کو کہ ہمارا دین جو ہے ہمارے معاشرے میں آ جائے اور معاشرے میں جو بات دین کے حوالے سے ہو بڑی مضبوط ہو، اس کو کیسے کیا جائے۔ دین کے معاملات میں ہم مال اور وقت کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو ہماری انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہم دین کے معاملات پہ اپنے مال کا 2.5% خرچ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دین یا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم 2.5% زندگی بھی خرچ نہ کریں، یعنی اپنے دن کا 2.5%۔ مثال کے طور پہ 24 گھنٹے ہیں تو کیا 24 گھنٹے میں ہم قرآن مجید کے فہم کے لیے، کیونکہ اللہ کے دین کی بنیادی کتاب تو قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے 24 گھنٹے میں یعنی 2.5% کیا ہم خرچ کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت کا 2.5% بھی خرچ نہیں کرتے قرآن کے فہم کے لیے، کیونکہ کتاب آپ کے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا فہم ہم پہ لازم ہے کہ ہم اسے سیکھیں، ہم اسے سمجھیں، اسے آگے پہنچائیں۔ یقیناً ہم دین سے پیار کرتے ہیں، مگر اس حوالے سے ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وقت کی یا مال کی ہم بہت کم کرتے ہیں۔ اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم اگر چاہیں کہ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بہت ذہین انسان، ذہین بچہ جو ہے ہمارا آ جائے اس طرف، یعنی وہ اچھا ہو، بہتر ہو، صاف ستھرا ہو۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ذہین انسان جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے،
یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری تمنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے اگر ہم یہ قدم اٹھائیں کہ ہم نے یعنی اپنے اچھے ذہن کو لانا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، دیکھیے بچہ ہمارا ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، بچہ ہمارا انجینئر بھی بن رہا ہے، بچہ ہمارا فیکٹری میں بھی جا رہا ہے، بچہ ہمارا لائر بھی بن رہا ہے. یہ ہم سارے الفاظ کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ہے کہ بچے ہمارے اس طرف کیوں جاتے ہیں، یعنی اس پہ ہم نہیں سوچتے. یہ اصل میں سوچنے کی بات ہے. مثال کے طور پہ اس کی سادہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نوجوان کوئی بھی ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے، یعنی اس کا ایک سہانا خواب ہوتا ہے. ہر نوجوان کا، ہر بچی کا، ہر بچے کا یہ خواب ہوتا ہے، یعنی کچھ بننے کا، کچھ کر گزرنے کا. اور پھر ان سہانے خواب کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے. بچہ اگر ہمارا، دیکھیے ہم حیران ہوتے ہیں اور اس بات سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈاکٹر بچہ جو ہے وہ ایس پی بن جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر بننے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد یا اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد ہمارا بچہ جو ہے وہ سی ایس ایس کر کے، یعنی کمپٹیشن کا ایگزام دینے کے بعد وہ ڈی ایس پی لگتا ہے، ایس پی لگتا ہے، یا آگے اس طرف جاتا ہے. یعنی یہ بڑی حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے کہ بچہ بھی انجینئر بن گیا ہے تو اب اسے کمپٹیشن کا ایگزام دے کر اسے ایس پی لگنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر کی زندگی میں اور ایس پی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کا گھر جا کے دیکھیں، اس کے اختیارات کو دیکھیں اور اس کے مال و منال کو دیکھیں. چونکہ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے خوابوں کی تکمیل اس میں ابھی نہیں ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. یعنی خوابوں کی تکمیل یہ ہر ایک کا حق ہے، یہ کوئی لالچ نہیں ہے، یہ کوئی حرص نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کا حق ہے خواب دیکھنا، اور خواب سہانے دیکھنا، اور سہانے خوابوں کی تعبیر کے لیے محنت کرنا. ہمارا رائٹ ہے، ہمارا انسانی حق ہے، اور اس کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب کوشش نہیں کرتے. ہمارا ایم بی بی ایس کرنے والا بچہ جو ہے وہ ایس پی کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بننے میں ابھی میرے خوابوں کی تکمیل نہیں ہے. میرے خوابوں کی تکمیل اس سے اگلا حصہ ہے، میں نے وہاں پہ جانا ہے تو میرے خواب مکمل ہوں گے. اور ان خوابوں پہ نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی لگائی ہے. اب دیکھیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تجارت کی اور بھرپور تجارت کی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے تجارت ویسے ہی کی ہوگی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی جو خود بزنس وومین تھی. آپ نے مال کمایا بھی اور مال راہ خدا میں لٹایا بھی. یعنی پیغمبر کریم کا خواب یہی ہوگا کہ تجارت کرنے کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ مال کماتے ہیں اس کی خاطر کہ آپ معاشرے میں کسی مجبور کی مدد کر سکیں، کسی محتاج کی مدد کر سکیں. خواب انبیاء بھی دیکھتے ہیں. ہم میں سے ہر فرد خواب دیکھتا ہے اور سہانے خواب دیکھتا ہے. 18 سال کی عمر ہو، 17 سال کی عمر میں ہر بچہ خواب دیکھتا ہے. لیکن کیا خواب کی تعبیر کہاں ہوگی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم دین کے حوالے سے بات، اب چونکہ وقت کم ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ سہانے خواب کی تکمیل کے لیے ہم میں سے ہر فرد اگر کوشش کرتا ہے تو اس حوالے سے کہ بچہ سہانے خواب کی تکمیل کرتے ہوئے دین کی طرف کیسے آئے، انشاءاللہ اسے ہم اگلے جمعے بیان کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.